يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبما رحمة من الله بس یہ اللہ کی رحمت ہے لنت لهم کہ آپ نرم دل ہے ان کے لیے فاعف عنهم معاف کیجیے ان کو واستغفر لهم اور ان کے لیے استغفار کیجیے وشاورهم فی الامر اور مشورہ کیجیے ان سے کاموں کے بارے میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے گا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو فلا غالب لکم کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ آپ کو چھوڑ دے بے سر و سامان فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ بس کون ہے وہ ذات جو مدد کرے تمہاری من بعدہ اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھیں المؤمنون اہل ایمان پہلی آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے پہلی بات فرمایا فاعف عنہم صحابہ کو معاف کیجیے خود معاف کیجیے واستغفر لهم اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے اللہ کے معاملے میں تو مجھ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگے استغفار بھی کریں وشاورهم فی الامر اور تیسرا حکم یہ دیا کہ آئندہ کاموں کے اندر ان سے مشورہ بھی کرنا ہے شاور امر کا صیغہ ہے علماء جانتے ہیں امر حاضر کا وحید مذکر امر حاضر اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے لیے یہ حکم ہے یہ آرڈر ہے آپ صحابہ سے مشورہ کیجیے عام طور پہ جب انسانوں سے کوئی غلطی ہو جائے کارکنوں سے غلطی ہو جائے تو جماعتی احباب ان کو مشورے کے اندر نہیں بٹھاتے کہ انہوں نے کل کیا چاند چڑھایا تھا آج ان سے کیا مشورہ کرنا ہے تو صحابہ سے جو غلطی ان کے میدان میں ہوئی تھی اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ہر معاملے کے اندر ان سے مشورہ کرنا ہے اور ان کو حکم ہو رہا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے جو پیغمبر بھی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہے اس پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اس پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے جو اپنے حجرہ سے چلے اور مسجد نبوی کے ممبر تک جائے محراب تک جائے تو اللہ اس حصے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں ایسے پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے صحابہ سے اپنے شاگردوں سے مشورہ کرنا ہے جب انسان 2 مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مشورے کے اندر تیسری اللہ کی رحمت شامل حال ہوا کرتی ہے جب 3 مل کے مشورہ کرتے ہیں تو چوتھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوا کرتی ہے مشورہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوا کرتی ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان سے مشورہ کیا گیا اس کو امانت دار بنایا گیا امین بنایا گیا اگر کسی پروگرام کے اندر کسی مجلس کے اندر کوئی مشورہ ہوتا ہے تو مشورہ کرنے والا ہر انسان امین ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مشورے کو آگے شیئر نہ کرے اگر شیئر نہ کرنے والا ہو تو میرے محبوب نے فرمایا ہر
مشورہ کرنے والا انسان جو ہے وہ امین ہوتا ہے، یہ مشورہ اس کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی انسان کے ساتھ مشورہ کیا جائے، کوئی بھائی تم سے مشورہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو اچھا مشورہ دو، الٹے مشورہ دینا، الٹے راستوں پہ چلانا، الٹے راستوں کے چلانے کے مشورہ دینا یہ اہل اسلام کا وتیرہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مشورہ کیا کرتے تھے، اور آپ یاد رکھیں مشورہ ان کاموں کے بارے کے اندر ہوتا ہے کہ جن کاموں کے بارے کے اندر اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ ہو۔ جس کے بارے کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے اس کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا۔ نماز کے بارے میں، نماز پڑھنے کے بارے کے اندر اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اب مشورہ نہیں کرنا کہ آؤ مشورہ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ زکوٰۃ دینے کے بارے کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے، اب مشورہ نہیں کرنا کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے وہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشورہ ان کاموں کے اندر کیا جاتا ہے جو کام اللہ کرنا ہو اور اس کے بارے کے اندر کوئی واضح طور پہ اللہ کے قرآن کا بھی حکم موجود نہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود نہ ہو، تو ایسے بارے کے اندر مشورہ کرنا خود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ مثلاً بہت میدان آیا تو میرے پیغمبر نے مشورہ دیا کہ ان سے لڑائی کرنی ہے، مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑائی کی جائے۔ تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے لڑائی کی جائے، تو میرے محبوب نے صحابہ کے مشورے کو عمل کیا اور باہر نکل کے لڑائی کی۔ جب بدر کے قیدی آئے تو اللہ کا حکم موجود نہیں تھا، پہلی جنگ تھی کہ ان کے بارے کے اندر کیا کیا جائے، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا کہ آؤ میرے ساتھیوں مشورہ دو ان کے بارے کے اندر کیا کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، مال لے لیا جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں، جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیے جائیں اور ان کے ٹکڑے کیے جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ اسلام کے خلاف آئندہ کوئی حرکت نہیں کرنی۔ تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں احزاب کا حکم نہیں آیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھیوں بیٹھ کے مشورہ کریں کہ اذان نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے محبوب کی آگ جلائی جائے اور دھواں دیکھ کے لوگ آ جائیں گے نماز کے لیے کہ نماز کا ٹائم ہو آ گیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر مشقت ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ کالوس بجایا جائے کہ لوگ آواز سن کے آ جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بلایا جائے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب کے اندر ایک انسان کے پاس کالوس ہے، میں نے کہا کہ یار یہ مجھے دے دو، اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے اندر نہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ خواب کے اندر انسان ملنے والا کہتا ہے کہ اس سے بہتر میں تمہیں کلمات نہ سکھلاؤں، فرمایا کہ سکھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کی حالت کے اندر یہ اذان سکھلائی گئی جو اذان شریعت کے اندر مروجہ موجود ہے۔ صبح آئے اور فرمایا محبوب کی رات کے وقت نماز کے بلانے کا طریقہ مجھے بتلایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن ربہ یہ اذان بتلا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان بتلائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ، تو اس سے زیادہ اونچی آواز جو ہے نا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم سے زیادہ اونچی آواز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اونچی آواز والے کو اذان دینی چاہیے۔ کھڑا ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بلال کو بتلاتا جا۔ یہ کھڑے ہو کر یہ بتلاتے گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے گئے۔ جب اذان کے کلمات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے تو عمر بن الخطاب دوڑتے ہوئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آئے اور فرمایا محبوب کی 20 راتیں پہلے خواب
لیکن میں تو شرماتا رہا، لیکن عبداللہ ابن زید ابن ربیہ میں عمر سے نمبر لے گیا۔ تو مشورہ کرنا یہ میرے محبوب نبوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا ان کے لیے۔ اللہ 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 وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، غلیظ القلب سخت دل والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ منتشر ہو جاتے آپ کے ارد سے۔ اب تمہارے ذمہ پہلا کام یہ ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر تمہارے معاملے کے اندر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم خود بھی تم نے ان کو معاف کرنا ہے، اور اللہ کے معاملے کے اندر ان سے غلطی ہو جائے تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، میں اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگنی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں کے اندر ان سے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر انصاف نہ کیا، میرے محبوب نے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ پوچھتی ہیں عثمان تیرا کیا خیال ہے میری عائشہ کے بارے کے اندر؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی میت میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کی جسم کے اوپر میں نے بچی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، خلوت کے اندر بھی دیکھا، جلوت کے اندر بھی دیکھا، صبر کے اندر بھی دیکھا، حضر کے اندر بھی دیکھا، لیکن آج تک میں نے آپ کی جسم کے اوپر مکی کو نہیں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ محبوب کی کائنات کرم جو آپ کی جسم پہ مکی کو نہیں بیٹھتے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ ایک ناپاک عورت کو ویسے لا سکتا ہے؟ یہ ظالم سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا علی تیرا کیا خیال ہے میری عائشہ کے بارے کے اندر؟ سیدنا علی فرماتے ہیں محبوب جی آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ جنور پھیرا ہے، فاسفاتیوں نے کہا ہے کہ علی یہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر الزام لگ گئے تم پہ لگ گئی ہیں، لیکن پھر بھی میرا محبوب عائشہ کے بارے کے اندر کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ پھیرا ہے، فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، محبوب جی یہ بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے، اللہ کو یہ ادائیں اتنے پسند آئی، یہ مشورے اتنے پسند آئے۔ عمر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ میں نازل کر دیا۔ توجہ ہے؟ آخری بات میری توجہ سے سننا۔ ایک دن امہات المومنین جمع ہوئی اور انہوں نے مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی محبوب جی اب پہلے والے حالات نہیں رہے، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ سب جمع تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ یہ میں محمد سے دنیا کا مطالبہ کر رہی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق ایک بار آئے دروازے میں اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، یہ دونوں بزرگ صحابہ دروازے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی اجازت مل گئی، آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منظر دیکھا نا تو یہ سب امہات المومنین میرے نبی کے ارد جمع ہیں اور اللہ کے رسول درمیان میں پریشان بیٹھے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں نے دل کے اندر خیال کیا کہ آج میں نے اللہ کے رسول کو ہنسانا ہے، اور میں نے ایسی بات کرنی ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ انور مسکرا پڑے، کہنے لگے محبوب جی آج میری اہلیہ نے مجھ سے خرچہ مانگا ہے، ایک مرتبہ کہا ہے پیسے دو، دوسری مرتبہ کہا ہے پیسے دو، تیسری مرتبہ کہا ہے پیسے دو، جب 3 مرتبہ کہا ہے نا میں اٹھا اور میں نے اس کی گردن کو ناپنا شروع کر دیا۔ جب اتنی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ ماحول چینج ہو گیا، فرمایا یہ بھی یہی مانگ رہی ہے جو تیری اہلیہ نے تجھ سے مانگا ہے نا، یہ بھی مجھ سے یہی مانگنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء سے وہی نازل کی، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اپنی ازواج کو کہہ دو اگر ہمارے میرے نبی کے ساتھ رہنا ہے نا
مٹھی روٹی کھا کے گزارا کرنا ہوگا، اس کے بدلے کے اندر تمہارے حصے کے اندر اللہ آئے گا اور اس کا رسول آئے گا، والدار الآخرہ، اور اس کے بدلے کے اندر میں اللہ جنت کے اندر آخرت کے اندر تمہیں جنت کا گھر عطا کروں گا۔ اگر تمہیں چاہیے مال تو یہ مال ان کو دے دو اور ان کی چھٹی کراؤ، ان کو فارغ کرو، ٹھیک ہے مال چاہیے تو پھر میرے محمد کا ساتھ نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو بلایا، میری بات توجہ سے سننا، فرمایا عائشہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جلدی نہیں کرنی، دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ کرنا ہے اپنے والدین سے، مشورہ کر کے پھر میں محمد کو جواب دینا۔ بات مشورے کی آئی تھی، یہ پورا واقعہ میں نے یہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات کہی۔ فرمایا بتاؤ محمود جی، فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر مال چاہتی ہو تو مال تمہیں مل جائے گا، پر میرے محمد کا ساتھ نہیں ملے گا، مال میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور عائشہ اس کام کے اندر جلدی بھی نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی معاملہ تمہارا ہو اور میں عائشہ مشورہ کروں اپنے باپ سے کہ عائشہ کی غیرت اجازت نہ دے۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں مشورے نہیں کیا چلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عطا اتنی پسند آئی جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی زبان سے کلمات نکلے، فرمایا محمود جی جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے نا، باقی میرے رفیق جو میری ہے نا دوسری آپ کی اہلیہ ان کو یہ میرا جواب بتلانا نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد خیانت کرنے والا نہیں ہوں، اگر کسی نے پوچھا تو میں صاف صاف بتا دوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے جواب دیا وہ تمام امہات المؤمنین نے جواب دیا کہ ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول اور جنت کا گھر چاہیے۔ اللہ اسی سوچ اور سمجھ آج کی مسلمان خواتین کو بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس یہ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ رَحْمَ کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ ہوتے سخت زبان، غلیظ القلب سخت زبان کا سخت دل والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ منتشر ہو جاتے آپ کے وجہ سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ اس معاف کیجئے ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے مشرے کے اندر برکت ہے۔ اللہ